جس کی دہائی دینے لگتے ہیں نا، مما قل منہ او کثر، کہا کہ وہ مال تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو بھی واضح کر دیا۔ کہتے ہیں ایک گھر ہے، کیا کریں گے، اس کو بھی تقسیم کر دیں؟ اللہ رب العالمین نے ہاتھ پھیر دیا ہے، کماؤ، محنت کرو، 2 گھر بناؤ، 3 گھر بناؤ، لیکن کسی کا حق مار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹا سا گھر ہے اس کو بھی تقسیم کر دیں۔ کیا اگر 1 روپیہ بھی بچا ہو اس بندے کے انتقال کے بعد، اس کے تجہیز و تکفین، اس کی وصیت کے نفاذ، اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد اس 1 روپے کو بھی تقسیم کرنا ہے، اگر تقسیم نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی جواب کی ذمہ داری وہ بندہ لے لے جو بندہ تقسیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مما قل منہ او کثر، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو اور کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کو تقسیم کرنا ہے، مردوں میں بھی جو میت کے مرد وارثین ہیں اور عورتوں میں بھی جو میت کے عورت وارثین ہیں۔ اور اس کے بعد کہا نصیبا مفروضا، یہ جو مقرر کردہ حصہ ہے کن کی جانب سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے بنائے ہوئے یہ حصے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بنائے ہوئے حصے۔ یہ نہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، جن کو مال دے رہے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں، آپ کا احسان نہیں ہے۔ کوئی تقسیم کرنے والا یہ سوچ کر کے نہ دے، یہ نیت کر کے نہ دے کہ میں نے احسان کر دیا دے کر کے۔ اللہ نے کہا نصیب مفروضہ، نصیب حصے کو کہتے ہیں، مفروضہ یہ فرض سے ہے کہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، کس کی جانب سے فرض کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرض کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے فرض کردہ مال کو نہ دو تو اس کا بھگتان کہاں کرنا پڑے گا؟ اس کے تعلق سے خطبات ہم نے گزشتہ جمعے میں اور اس کے گزشتہ جمعے میں ذکر کیا ہے کہ حاضر ہوگا اہل توحید روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کا ثواب لے کر کے، لیکن حالت یہ ہوگی کہے گا کہ اکل مال ھذا، اس نے اس کا مال کھا کے رکھا تھا دنیا میں، وراثت کا مال کھایا ہوا ہے۔ کہیں تو بھائیوں نے بھائیوں کا مال کھا رکھا ہے کہ بھائی جو ہے دینا نہیں چاہتا دوسرے بھائیوں کو، اور کہیں پہ تو بھائیوں نے بہنوں کا حصہ ہی پورا گول کر دیا ہے۔ غور کیجیے قرآنی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں بیچ کے چند آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں، ان آیات میں کیا ذکر ہے کہ مال کے تقسیم کے وقت اگر کچھ غریب، یتیم، مسکین آ جائیں تو ان کو بھی ذرا کچھ دے دو، نہیں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے۔ ہاں اس میں بات آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا یتیم بچہ کہ جس کا باپ گزر چکا تھا اور دادا ابھی زندہ تھے، تو دادا کی زندگی میں مال تو تقسیم نہیں ہونا، اس کے ابو کو تو نہیں ملنا تھا جو بچے کا ابھی والد گزر گیا۔ کہنا یہ ہے کہ دادا کے مال میں پوتے کی وراثت نہیں ہوتی، دادا کے مال میں پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ یہاں ایک اور نقطے کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن سے بندہ کمانا شروع کیا ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس بندے کی انڈیویجول فائنینشیل کنڈیشن ہونی چاہیے، مالی حیثیت انفرادی۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ ذمہ دار ہے گھر کا تو 3-4 بیٹوں کی کمائی باپ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ گھر چلا رہا ہے۔ گھر چلائیے لیکن گھر چلانے کی حد تک پیسہ لیجیے بس، ورنہ اصل کمائی اس کی ہے جو بندہ کما رہا ہے۔ 10 روپے کما رہا ہو، 20 روپے کما رہا ہو، اس کی وہ کمائی ہے، اس میں سے آپ لے سکتے ہیں، آپ کو جب ضرورت ہو آپ لیجیے، لیکن یہ نہیں کہ تمام بیٹوں کے مال کو اکٹھا کر کے رکھ لیا، اس کے بعد اگر ان میں سے بیچ میں کسی کا انتقال ہو گیا تو چونکہ ان کے پاس تو کچھ سیونگ تھی نہیں، جو بندہ گزر گیا سب باپ کو دے کے رکھا تھا، اب باپ کے پاس جو مال اکٹھا ہے، اب اس کے بال بچے ہیں جو بندہ ابھی گزرا، تو ان کو دادا کے مال میں سے تو کچھ ملنا نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں بیان نہیں کیا اس کو ملے گا کہاں سے پھر؟ تب یہ بات آتی ہے کہ دادا کو وصیت کر دینی چاہیے کچھ، کن کے نام؟ اپنے اس پوتے کے نام، اور یہ وصیت جائز ہے، یہ وصیت جائز ہے، 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال ہی غلط ہے کہ کوئی بندہ اپنے تمام بیٹوں کی کمائی ایک جگہ اکٹھا کرے، پھر جب مال کی تقسیم ہو تو بڑا بیٹا 60 سال تک محنت کر کے کمایا اور باپ کو ہی دے رکھا، اور چھوٹا بیٹا ایک 20 سال کی کمائی لا کر کے جمع کیا تھا، پھر دونوں کے درمیان برابر کی تقسیم ہو جاتی، ایک کی زندگی کھپت ہو چکی، وہ اسی اتنے تھوڑے سے مال میں اس کے اب گزارے ہونے ہیں، اور ایک کی زندگی ابھی باقی ہے، چھوٹا بڑا مال اکٹھا کر لیا۔ یہ ناانصافی نہیں ہونی ہے۔
جو بچہ کما رہا ہے آپ کو، اس کی کمائی اس کی ہے، آپ کو ضرورت ہے لینے کی، آپ لیجیے اس سے۔ یہاں آتی ہے بات شریعت کی کہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم نہیں ہے شریعت میں۔ شادی ہو، بچے کو الگ کیجیے۔ الگ کرنے کے لیے اگر گھر بار نہیں ہے، ان کو بولو کمائے، محنت کرے، کرائے پہ رہے۔ کون سے دنیا میں کتنی عمر زندگی گزارنی ہے، کب کس کی موت ہو جانی نہیں پتا۔ لہذا شریعت کے مطابق اگر آپ عمل دیکھیں گے تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہم نے ہندوانہ رسم و رواج سے لیا ہے۔ نہیں بھائی، یہ چولہے والے جو ہے، یہ کچن وچن تقسیم مت کرو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو فوٹ ڈال دیا شادی کے بعد۔ فوٹ نہیں ہے، وہ شریعت کا معاملہ ہے اور وہ صحیح۔ وراثت کے مال میں بھی، تقسیم میں بھی یہ صورتحال ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں معاملہ بیٹا بیٹی کا ہے کہ بیٹا بیٹی کا مال جب تقسیم ہوگا تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان سنا دینا کہ بیٹا تقسیم کیسے کرنا ہے۔ سنگل ڈبل کا معاملہ ہونا ہے، سنگل ڈبل کا معاملہ، یعنی بیٹے کو ڈبل ملنا ہے ایک بیٹی کے مقابلے میں، 2 روپے اور 1 روپے کا حساب، سیدھا سا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تفصیل ذکر کی، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں بھی اس بات کو مزید تفصیلات کے ساتھ ذکر کروں گا۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین علی الناس زمان، غالباً یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لا یبالی المرء بما اخذ المال، کہ اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا کہ اس نے مال کمایا کہاں سے، اس کے پاس جب مال آیا اس کا حساب و کتاب کہاں سے، طریقہ کیسا تھا، کیسے اس کے پاس اتنا مال آ گیا، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ من حلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا، اس کی پرواہ کھو بیٹھے گا۔ وہ زمانہ اگر دیکھنا ہو تو یہ زمانہ بھی دیکھ لیجئے، اور آنے والے مزید زمانے اس سے برے ہوتے جائیں گے، یعنی زمانہ نہیں بلکہ لوگ برے ہوتے جائیں گے۔ مال و دولت کہاں سے آتی جا رہی ہے، مال و دولت کی ریل پیل لگی ہے، یہ سب بلا کسی پرواہ کیے کہ وہ حلال طریقے سے ہے حرام طریقے سے ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج واضح طور پر ہماری زندگیوں میں نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ وراثت کا مال کا جو معاملہ، تقسیم کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا اہم ہے۔ شریعت نے کہیں فریضۃ من اللہ کہا، کہیں وصیۃ من اللہ کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے فرض کردہ ہے، اللہ کی جانب سے یہ وہ وصیت نامہ ہے جس کو نافذ کرنا ہے، اگر نافذ نہیں کیے تو پھر ایسے بندوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 میں اسی بات کو بیان کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اس کے حکم کو نہ مان کر کے یوں ہی جو ہے وہ اپنے لاوالی پن میں زندگی گزار گیا، اور اللہ نے جو حد مقرر کیا تھا، یہ حدیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنا رکھے ہیں، کہا کہ اگر اس کو نافذ نہیں کرتا ہے پھر يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں اسے ہمیشہ رہنا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا رسوا عذاب ہوگا۔ یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ جن کو مال تقسیم کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا، یہ ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جن کو قرآن پر ایمان ہے، قرآن ان کی زندگی میں وہ کتاب ہے جس کو دستور حیات کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے وراثت کے مسئلے کو ایسا بھلایا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مسائل کے پوچھنے میں علماء سے الجھ جاتے ہیں دوسرے مسائل میں، لیکن یہ مسئلہ کبھی نہیں آتا سامنے۔ کسی سے پوچھو کہ وراثت کے مسئلے پہ کبھی آج سے کسی عالم سے گفتگو کیے اور کچھ بات کیے، تمہارے فلاں گزرے، تمہارے فلاں گزرے، باپ کے گزرنے کے بعد کئی بھائی گزر گئے، یعنی ان کے بیٹے گزر گئے، بیٹیاں گزر گئی، مسئلے ہی نہیں سامنے آ رہے۔ یہ ظلم ہے میرے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے جیسے ذکر کیا، تجہیز و تکفین ہو گئے، وصیت نامہ نافذ کرو، قرض کی ادائیگی کرو، مال کی تقسیم کرو، اس کے بعد خوشحال زندگی گزارو گے، جس کو جتنا حصہ مل جانا تھا اس کو دے دو، آپ بھی ان کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر کے رکھیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رہے گا۔ یہ من موٹا موٹی ہونا، رشتہ داریوں میں دراڑیں آ جانا، چپکلشیں اور نا اتفاقیاں پیدا ہونا، یہی سب صورتحال ہے جو ہم نے اس وراثت کے مسئلے کو بلا دیا۔
اسی وجہ سے میں نے اس خطبہ جمعہ کا موضوع رکھا وراثت کی ڈکار، کہ لوگ کھائے بیٹھے ہیں لیکن ڈکار نہیں لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون کس کا کتنا کھا کر کے بیٹھا ہے۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسے محروم کر کے رکھا ہے جیسے شریعت میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، کوئی اہمیت نہیں۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیے، بعض دفعہ شریعت نے مال کے تقسیم میں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مرد سے زیادہ مال مل جاتا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، ایک عورت کو مرد سے زیادہ مال مل جاتا ہے۔ باپ کے انتقال پہ باپ کی جانب سے، شوہر کے انتقال پہ شوہر کی جانب سے، بیٹا کو انتقال کیا اور وہ زندگی میں ابھی باقی ہے تو اس کی جانب سے، کتنے طرف سے ایک عورت کے پاس مال اکٹھا ہو جا رہا، سوچ رہے ہیں۔ لیکن یہ تصور ہی نہیں ہے ہمارے اندر، کیوں؟ ہم نے اس تعلیم کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے واسطے اپنی آخرت کو برباد نہ کیجیے تھوڑے سے مال کے لیے، اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو برباد نہ کیجیے۔ اس دنیا میں جب رخصت ہوں گے تو وہ مال و جائیداد جو آپ نے کسی کا حق مار کر کے رکھا ہے وہ لے کر کے تو جا نہیں سکتے آپ، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرے جا رہے ہیں؟ انتقال ہوا جس کا، اس کے جو وارثین ہیں ان میں مال کو تقسیم کرو، جو ذمہ دار ہیں، بڑے بھائی ذمہ دار ہیں اس ذمہ داری کو نبھائے، بڑے بھائی ذمہ دار ہیں تو اس ذمہ داری کو نبھائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تفصیل ابھی باقی ہے قرآن آیات کی روشنی میں کہ جو مال تقسیم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کس کو کتنا دینے کا ہے۔ یہ تفصیل ایسا ہے کہ واقعتاً اس کو بیٹھ کر کے کسی درس میں خاص طور پر بورڈ پر سمجھا کر کے بیان کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ خطبات میں صرف اتنا ہی ذکر کیا جاتا ہے، کچھ وعدہ وعید کر کے، ذرا خوف دلا کر کے کہ لوگوں اللہ کے تعلیم کو نہ بھلاؤ، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اس کو وصیت قرار دیا ہے، لہذا اس تعلیم کو خاص طور پر دھیان رکھ کر کے اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے مال کو تقسیم کر دو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں جو رزق لکھا ہے اس دنیا میں اس کو پا کر کے گزرو گے، اس کے پائے بغیر تمہارا گزر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حرام طریقے سے آ گیا وہی مال تو پھر خطرہ ہے، اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وراثت کے مال جو تقسیم نہیں کیے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے جو گزر چکے ان کے مال کو ان کے وارثین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا گو کے بارے رہا تو ہم مسلمانوں کو قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں وراثت کا جو مسئلہ ہے اے اللہ تو اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ مسلمانوں میں جو اس سلسلے میں لا علمی ہے اور وہ بالکل جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اس سلسلے میں، اے اللہ تو ان کو توفیق دے کہ اپنے علماء سے رجوع کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو دیکھ کر کے وراثت کا علم حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔